بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ود میاں حبیب میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاک بھارت جنگ کا پہلا مرحلہ 1 گھنٹے میں ہی اختتام پذیر ہو گیا۔ کیا دوسرے مرحلہ کی نوبت آئے گی یا نہیں، فیصلہ جو ہے وہ بھارت نے کرنا ہے۔ پہلے بھی بھارت نے ایک اقدام اٹھایا اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ اب بھی اگر بھارت نے کوئی دوسرے مرحلے کا آغاز کیا تو ایک بھرپور جنگ ہوگی۔ پاکستان نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے افواج پاکستان کو بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اور ہر قسم کی کارروائی کا اختیار دے دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے سرحدوں کی پامالی کیے بغیر ایک دوسرے کو نشانہ پہ لیا۔ بھارت نے پاکستان کی مساجد کو نشانہ بنایا اور 6 مختلف مقامات پر جو ہے وہ پاکستان میں مساجد کو میزائلوں سے نشانہ بنایا، جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے فوری طور پر اس کارروائی کا جواب دیتے ہوئے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے اور 1 ڈرون بھی مار گرایا۔ اس کے علاوہ ان کے بعض بنکرز اور 1 بریگیڈ کو تباہ کر دیا۔ یہ ساری کارروائی جو ہے دونوں ملکوں کی افواج نے سرحدوں کو عبور کیے بغیر اپنے اپنے علاقہ میں بیٹھ کر کی۔ یہ ایک جدید جنگ کا آغاز ہے۔ یہ میزائلوں کی جنگ تھی جس کا دونوں اطراف سے استعمال کیا گیا، لیکن اس میں پاکستان کے شاہینوں نے بھارت کی ایئر فورس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، جس پر بھارت کو بہت زیادہ غرور تھا اور بڑے دنوں سے اس کی مارکیٹ کی جا رہی تھی۔ رافیل طیارے کی 3 رافیل طیارے مار گرائے اور $1 ارب کا نقصان کر بیٹھے۔ اس کے علاوہ دوسرے طیارے بھی جو ہے وہ بھی خاک ہوئے۔ پاکستان کو پہلے بھی ایئر فورس میں برتری حاصل تھی اور اب جو دھاک بٹھا دی ہے، میرا نہیں خیال کہ اب بھارت کبھی دوبارہ پاکستان کی ایئر سٹرائک کر سکے گا، پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کر سکے گا۔ بہرحال اب جو گیند ہے وہ بھارت کی کورٹ میں ہے۔ پہلے بھی پاکستان نے بہت سمجھایا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ اگلا گھر دیکھ کر ہی بندہ ٹھہرتا ہے، تو بھارت جو ہے وہ اس نے اگلا گھر دیکھ کر جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ اسے سکون ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ ابھی فیصلہ ہوگا کہ یہ جنگ یہیں ختم ہو جانی ہے یا بھارت مزید کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر امن کی بات کی جائے گی تو پاکستان امن کی بات کرے گا، اور اگر جنگ کی بات کی گئی تو ایسی خوفناک جنگ ہوگی کہ پھر شاید بھارت دوبارہ ایسی جنگ کا خواب بھی نہ دیکھے۔ تو بہرحال ان سارے ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار فاروق بنگئی صاحب، اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب۔ جی فاروق بنگئی صاحب، آپ نے دیکھا کہ پہلے مرحلے کا اختتام جو ہے وہ بہت جلد ہو گیا اور 1 گھنٹے میں ساری کارروائی ہوگی، راتوں رات سارے معاملات جو ہیں جنگ ہوئی بھی اور اختتام پذیر بھی ہو گئی۔ آگے چل کر یہ کیا ہوگا، اور خاص کر کے ناظرین میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ فاروق بنگئی صاحب کو تقریباً 3-4 ماہ سے جو ہے وہ مشرقی سرحد کے گرم ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے، اور سرگرمیاں مشرقی سرحد پر بڑھنے کی انہوں نے پیشین گوئی کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا چند دن سے کہ بھارت جو ہے وہ ہر صورت پاکستان پر حملہ کرے گا، کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا۔ تو دونوں ان کی پیشین گوئیاں جو ہے درست ثابت ہوئیں۔ جی بنگئی صاحب، اب آگے چل کر کیا ہوگا، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کل رافیل کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی بالکل، کل فاروق بنگئی صاحب نے رافیل طیاروں کا بھی ذکر کیا تھا، اور آج بلکہ کل رات کو ہی جو ہے وہ پاکستان نے ان کا غرور جو ہے، تکبر جو تھا وہ خاک میں ملا دیا۔ جی بنگئی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب، پہلی بات تو یہ آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، جی کہتے ہیں پاگل جو ہے وہ حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہاں درست۔ تو ان کی حرکتیں ایسی تھی مودی کی کہ وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے،
کیونکہ پراکسی وار جو اس کی تھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی. آپ نے پاگل کو پہچاننے میں بڑی جلدی کی، ورنہ لوگ تو نہیں، وہ حرکتیں ان کی ایسی تھی. اچھا، وہ اپنی پہچان خود کرا دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس دن بھی یاد ہوگا میں نے ایک سفارتی محاذ کا کہا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ پیرالل جو ہے نا وہ چلائیں، اپنا جو ہے نا یہ دفاعی محاذ بھی چلائیں. اور وہ یہ حرکت وہ کرے گا اور کچھ نہ کچھ وائلیشن کرے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں دکھائی دیتے تھے اس کے برے آثار پہلے سے، آثار تو اس کے نظر آ رہے تھے، لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار ملک آپ نے دیکھا گزشتہ 2 ہفتے ہم نے جو مہم چلائی ہے سب سے زیادہ ہم نے اگر لڑائی کیا تو وہ سفارتی محاذ پہ کیا ہے. سب کو ہم نے دوست ممالک کو، 72 ممالک کو جو فیکٹر تھے سب کو ہم نے کنٹیکٹ کیا، رابطے کیا، بریفنگ دیا، سیکورٹی کونسل میں بریفنگ دی، یہاں تک کہ UN سیکرٹری جنرل نے بھی پیشکش کی. ہم نے سب سے پہلے جوائنٹ تحقیقات کا کہا انکوائری کراؤ جی ہمارے ساتھ مل کر، پھر تھرڈ پارٹی بھی آفر کر دی، لیکن وہ ڈٹا رہا کہ وہ کسی لائن پہ بھی نہیں آیا. سب نے تشویش ظاہر کیا، سب نے سمجھایا، لائن پہ وہ نہیں آ رہا تھا. اس کی ضد تھی، ان کا مائنڈ سیٹ تھا، اور دوسری اس کی بڑی کمزوری تھی کہ اس کے پاس کریڈیبل کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا. اور ریزلٹ کیا نکلا کہ آخرکار 2 ہفتے یہاں کے درمیان میں ایک مشن بھی آیا، ایران کا مشن، اس کو بھی اس نے شرمندہ کر دیا. لیکن آخر میں اس نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور اچانک اس نے وہ کچھ کر دیا کہ جناب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو جو کارروائی ہوئی ہے اس نے 9 مقامات کو جو ہے نا نشانہ بنایا میزائل سے. اور وہ جو نشانہ بنایا، یہ اگر ہم پیرالل اپنا دفاعی حکمت عملی نہ بناتے، ایکسرسائزز نہ کریں، میزائل کو تجربات نہ کرتے، ڈیٹیلنس اس پہ نہ رکھتے، تیاری نہ کرتے، تو یہ تو سب کچھ اڑا کر کے لے جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم نے پہلے سے تیاری کی تھی. یہ فتح اللہ نے ہمیں دی ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو حرکت کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی انفارمیشن تھی، ایویڈنس تھے، تو آپ شیئر کر لیتے. جہاں جہاں آپ نے یہ مطلب ہے کہ ڈرامہ تو ہمیں پتہ تھا، پہلا ڈرامہ آپ نے رچایا، اسی ڈرامے کے آڑ میں پھر آپ نے کارروائی کرنی تھی، تو یہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیتا تو ہم بھی شیئر کر لیتے. لیکن وہ ڈٹا رہا اپنی جگہ پہ. اب آپ دیکھیں اس نے ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن کی ہے جو بالکل وار کرائم ہے. ایک تو ہمیں ریٹیلیشن کا حق حاصل ہے نا کہ کوئی آپ کو جارحیت کرتا ہے تو آپ جنگ مسلط، آپ ریٹیلیشن کا حق یون چارٹر کے مطابق ہے. لیکن ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو جو اس نے وائلیٹ کیا ہے وہ بھی ہے، وار کرائم ہے بالکل. پھر اس کے علاوہ سیویلین کا دیکھیں، اور خاص کر کے پلیسز آف ورشپ، ہیومینیٹیرین لا ہے اس کے حوالے سے کہ آپ عبادت گاہوں کو نشانہ بنائیں. بنگش صاحب، میں یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا کہ کیا بھارت نے مساجد کو ہی کیوں نشانہ بنایا اور پاکستان نے جو ہے وہ آرمی تنصیبات کو کیوں نشانہ بنایا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس نے پہلے سے کہا ہے، اس بتایا بھی ہے کہ ہم نے آرمی تنصیبات کو نہیں، ہم نے مساجد کو بنایا. اور مساجد کا اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں وہ لوگ تھے. تو آپ مجھے بتا دیں، یا ٹریننگ کیمپ ہوتے تھے، مسجد میں تو ہر آدمی آتے ہیں نماز پڑھنے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں. یا تو کوئی ایسے جگہ، مساجد کوئی ٹریننگ سنٹر نہیں ہے، مساجد تو صرف عبادت کا ہے، اور اس کی ایک پروٹیکشن ہے. سر وار کے دوران بھی آپ کے جو پلیسز آپ ہوتے ہیں، ورشپ ہوتے ہیں، وہ چرچ ہے جو بھی ہے، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہیں ہیں، اس کو جو ہے نا جنیوا کنونشن کے تحت بھی ان کو ہے، وار کے دوران بھی ہے. اس نے اس کو نشانہ بنایا مکمل طور پر. سیویلین، پھر اس کی گرد و نواح میں سیویلین ہوتے ہیں، مساجد کے قریب گھر بھی تو ہوتے ہیں، تو آپ وہاں سے میزائل، تو سیویلین کو بھی نشانہ بنایا. مکمل طور پہ یہ کیس ہے. ایک تو حکومت پاکستان دیکھیں، ہم نے بین الاقوامی برادری کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اس وقت میں اپیل کرتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری ہمارے ساتھ تھی، کلی جارحیت ہے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جو آج ایپس سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ کیس اٹھائے سیکورٹی کونسل میں، اور باقاعدہ طور پر ان کو بتائے کہ کلی جارحیت ہے، اور اس کو جناب وار کرائم کے حوالے سے اٹھا دے کیس کو. اچھا بنگی صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا جس میں افواج پاکستان کو جو ہے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اختیار دے دیا گیا ہے. کیا پاکستان اب پاکستان کو اٹیک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے یا فیصلہ کر رہا ہے؟ نہیں صاحب، دیکھیں رات کو جو جنگ ہوئی ہے جی، یہ ہم نے کوئی، اس نے جارحیت کیا، اس نے اٹیک کیا ہے. ہم پہلے بھی ڈیفینسو تھے، ہم نے ہمیشہ ڈیفینس کیا ہے. ہمارا پوسچر شروع سے ڈیفینسو رہا ہے. وار میں ہمارا پوسچر ڈیفینسو رہا ہے، افینسو کبھی نہیں رہا ہے.
اور ہم نے ڈیفینس کیا ہے. لیکن رات کی جو کاروائی ہے وہ ڈیفینس سے زیادہ کاؤنٹر کاروائی ہے. اس نے اٹیک کیا, ہم نے کاؤنٹر کیا ہے, اور کاؤنٹر کے نتیجے میں ان کو جناب ان کے نقصان ہوا ہے. اب ان کے پوسٹی بھی ہم نے تباہ کیا ہے, اس کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی لینڈ پہ تباہ کیا ہے, اور ایئر سٹرائک جس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کیا وہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے, وہ اس کے اپنے جہاز جو گرنے تھے, بدنامی جو ہونی تھی وہ تو اس نے رافیل کو بھی خراب کر دیا جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, اور اس کی بھی جو ساکھ تھی اس کو بھی برباد کر دیا. اب اس کو کون اسلحہ دے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی تو اس کو کوئی غلیل بھی نہیں بیچے گا, وہ کہے گا یہ بھی ہماری ساکھ کو خراب کرے گا. تو یہ بڑا کاؤنٹر اٹیک تھا, یہ جو ایئر اٹیک ہوا ہے بالکل کاؤنٹر کیا ہوا ہے. لیکن جو اس نے میزائل اٹیک کیا یہ کلی بدماشی ہے اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی اور ہیومینیٹیرین لا کے حوالے سے بھی ہے. تو مساجد کو بنانا آپ دیکھیں نا, انسٹالیشن کو کہتے جی میں نے انسٹالیشن کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ میں تو جہاں تھے وہ ان کو بتاتا بنایا, جو وہاں پہ وہ جو جیسا وہ پہلے سے ڈرامہ رچاتا رہا کہ جی وہ کچھ کلدن تنظیموں کے 2-3 کلدن تنظیموں کو اس نے نام لی ہے. تو یہ تو میرے خیال میں کلی بدماشی ہے. اس کو یہ بہت بڑا کیس ہے, ہمیں اٹھانا چاہیے 2 حوالوں سے. دوسری بات یہ ہے عبادت گاہوں کا نشانہ جو بنایا ہے اس سلسلے میں ہمیں دیکھیے, ہم تو ایسا نہیں کریں گے کبھی بھی کہ ہم وہاں عبادت گاہوں کو نشانہ بنائیں گے. اگر ہمارے ساتھ ہمیں موقع ملتا ہے اور جب ہم اٹیک کریں گے جو کچھ بھی ہوگا جنگ کے دوران تو پیوری تھیں گے, مطلب ہے کہ جائز ہے, لیکن ہم کبھی بھی وہاں عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے, نہ کوئی سویلین کو نشانہ بنائیں گے. ہم نے اگر ہٹ کرنا ہے تو پھر وہ پتہ چل جائے گا ہم کیا ہٹ کرتے ہیں. اچھا خان صاحب, چونکہ پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی, ان کے 5 طیارے مار گرائے اور وہی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں, اور انہوں نے مساجد کو نشانہ بنایا اور بے گناہ لوگوں کو مار دیا پاکستان میں. لیکن اس کے درمیان میں ایک اور بڑی الارمنگ بات ہے, وہ یہ کہ نوسیری ڈیم جو ہے آزاد کشمیر میں, اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی. یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے, خاص کر کے ڈیم کو تباہ کرنا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے, اور اگر اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا فلڈ آ سکتا تھا. کیا بھارت جو ہے اس نے کیوں کر نوسری ڈیم کو جو ہے وہ نشانہ نیلم جیلم ہائیڈرل کا منصوبہ کا نا, یہ سب بات یہ ہے کہ وہ اس وقت حواس باختہ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہاں نشانہ بنایا اور وہاں کیا کون سا دہشت گرد تھا آپ بتائیں نا, وہاں کون سا دہشت گرد جو آپ نے کہا وہ اس کو نشانہ بناتے تھے. اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس نے یہ نشانہ بنایا یہاں بھی سویلین آبادی کو بھی, اور وہاں پہ بھی ایک پروجیکٹ کو نشانہ بنایا جس سے نقصان ہو سکتا تھا, تو کیا ہم نے جو ہیمر سٹرائک کیا ہے, ہمارے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہے, ہم ان کو معاف کریں گے؟ اگر ہم نشانہ بنائیں گے تو ہم سب سے پہلے ان جگہوں کو نشانہ بنائیں گے جہاں سے یہ میزائل آئے ہیں, ہم اس کے انسٹالیشن کو بھی ہٹ کریں گے, ہم اس کے ڈیمز کو بھی ہٹ کریں گے, اور ہم ان کے دیگر چیزیں پوزیشن کو بھی ایمونیشن ڈپو کو بھی ہٹ کریں گے. سویلین اور عبادت گاہوں کو نہیں کریں گے کیونکہ وہ کرتا رہے لیکن ہم نہیں. اس کا جو آپریشن سندور ہے نا وہ تو ختم ہو گیا, لیکن جب ہمارا آپریشن شروع ہوگا نا پھر وہ تندور ہوگا, پھر ایسا جلے گا کہ یاد رکھے گا وہ بھی. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے رات ہونے والے اٹیک کے اور اس کے کاؤنٹر اٹیک کے حوالے سے, اور خاص کر کے جو دونوں ملکوں کا پہلا مرحلہ تھا جنگ کا وہ رات شروع بھی ہوئی اور ختم بھی ہو گیا, اور کیا دوسرا مرحلہ شروع ہو سکتا ہے یا نہیں, ممکنہ اقدامات معاملات کیا ہو سکتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب نے, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق بنگئی صاحب. جی ساجد حبیب صاحب, ویلکم ٹو دا شو. یہ بتائیے گا کہ یہ اچانک جو کل میزائل فائر ہوئے اور پاکستان کی مساجد کو نشانہ بنایا گیا, اس کے جواب میں پاکستان نے جو ہے وہ ان کی انسٹالیشن کو اور خاص کر کے طیاروں کو ہٹ کیا, تو یہ کیا پلاننگ کا حصہ تھا یا کہ اچانک انڈیا کے طیارے پاکستان کے ہتھے چڑھ گئے؟ پہلے تو بہت شکریہ میاں صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے طیارے ہمارے ہتھے چڑھ گئے. ہم تو میرے حساب سے تو 2019 سے جب سے ابھی نندن کا
वाकया हुआ था जी, हम तैयार थे कि ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करेगा जी, क्योंकि देखें उसकी इतनी पूरी दुनिया में हजीमत हुई, उनका जहाज गिराए गए, 2 जहाज गिराए, एक उनके अंदर गिरा, एक हमने पायलट पकड़ लिया, वो जी, सारा कुछ सारी दुनिया ने देखा। जी, तो मैं तो थोड़ा सा बल्कि हैरान हो के इन्होंने 6-7 साल इंतजार कैसे किया, क्योंकि ये बनिया कौम है जिसका जो मोदी जो है सबसे बड़ा एक चाणक्य का ये पैरोकार है, और इन्होंने कुछ ना कुछ करना था। और आप देखें जब भी करते हैं, आई एम श्योर आप सब बातें कर चुके हैं, हम इसके ऊपर सारे एंकर माशाल्लाह कह चुके हैं कि जब भी उसको कोई अपना इलेक्शन का मसला होता है उस वक्त इस तरह की हरकतें करवाता है, और ये एक्सपेक्टेड था। और पहलगाम जैसे ही हुआ तो बाकी काम तो बाद में होंगे, हमारी फोर्सेज जो थी वो 100% अलर्ट के ऊपर आ गई थी, क्योंकि हम कभी भी इसको भारत के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, मोदी खास तौर पे जब तक है। तो उसके बाद जैसे ही कल पहली कोई एक देखिए हमारे एयरक्राफ्ट तो ये आप ज़हन में रखिए कि जैसे हमारे मोर्चों पे जवान बैठे होते हैं, समंदर में हमारे सीमैन होते हैं, इसी तरह हमारे जो एयरफोर्स के लोग होते हैं वो तो पीस टाइम में भी 24 घंटे, इवन रात में, पीस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई दूर दूर का खतरा नहीं होता, लेकिन पूरे बॉर्डर को कवर किया जाता है कि किसी भी खतरे की सूरत में 3 मिनट के अंदर जहाज हमारे उड़ के अपने अपने एरियाज में पहुंच जाए। तो यहाँ पे तो हम बिल्कुल तैयार थे, और जैसे ही इन्होंने जारहियत शुरू की है, अब उन्होंने भी इस्तेमाल किए जिसको हम स्टैंड ऑफ वेपन्स कहते हैं, कि आप दूर से रह के उसको मार सकते हैं जी। और अब उन्होंने क्या किया, जैसे आपने बताया, जैसे आप हमारे जो मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं, कि ये घटिया, इससे क्या हरकत हो सकती है, मस्जिदों को निशाना बना रहे हो, सिविलियंस को निशाना बना रहे हो जी। तो हमने क्या किया, आपने वही बात जो ऐसे आपने कहा कि जो इनके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म थे हमने उनको ठोका, और ऐसा ठोका कि अब वो जैसे आपने कहा कि अब उनके जो स्टॉक मार्केट में उनके शेयर गिर गए राफेल वालों के, मार्शल दासो कंपनी जो है जो ये बनाती है। तो हमने जो इमीडिएटली जो रिएक्शन किया वो बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं कहूंगा मियां साहब अभी हमें और करने की जरूरत है जी। क्योंकि इसने एक्ट ऑफ वॉर एक नहीं किया जी। देखिए कश्मीर जहाँ पे LOC है, वर्किंग बाउंड्री है, वहां पे जी ये मुतनाज़िया इलाका है, चलता रहता है जी। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस आके करना, ये सीधा सीधा जंग का एक ऐलान है उनकी तरफ से। और फिर उसके बाद नीलम हमारा वो जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है नीलम झेलम, उसको करना इज मेरे हिसाब से आजकल की दुनिया में जो टारगेट्स होते हैं ये इससे बिगर एक्ट ऑफ वॉर जी। तो जैसे हमारे मेहमानों ने भी कहा कि हमें इसका रिस्पॉन्स इसको देना है। पहले तो हमने कर दिया, हमने $1 अरब तो रात रात इनका ठोक दिया ना, वो तो कर दिया हमने। और हम इतने गिरे हुए नहीं है जितना मोदी गिरा हुआ है, हम बहुत ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दीन भी सिखाता है कि मासूम लोगों को मत मारो, ना ही हम ऐसा करेंगे। हाँ, जैसे हमने कश्मीर सेक्टर में हम इनकी पोस्टों को जो लड़ने के लिए आए उनसे लड़े, उनको हमने ठोका है और उनको हमने पाउंडिंग की है और करेंगे। लेकिन मेरी जाती राय में ये जो इन्होंने, जैसे हमारे सब मेरा ख्याल है इस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, जो इन्होंने हमारे नीलम झेलम के ऊपर किया है, इसका हमें एक ठोक बजा के जवाब देने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि इससे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उन्होंने सिंध ताश मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड किया है, वो उनकी एक तरह से वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड कर दिया हुआ, और उसके बाद उन्होंने हमला करके ये हमें एक लीगल समझ से कि इजाजतनामा मिल गया उसका जवाब देने का, और हमें जरूर करना जी। ठीक, साजिद हबीब साहब ये फरमाइएगा कि एक जवाब हमारे पास मौजूद है कि अब हम एक भरपूर कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं और दुनिया इसको जो है लीगलाइज समझेगी कि उन्होंने हम पर हमला किया और हमने एक जवाबी हमला किया। एक तो हमने फौरी काउंटर अटैक किया और उसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, एक तो क्या ये कोई अब तोको है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर कोई अटैक करेगा, या अब पाकिस्तान की बारी है अटैक करने की? क्यों पाकिस्तान जिस तरह के आपने कहा कि हक तो रखता है, क्या पाकिस्तान कोई ऐसा करने के सोच भी रखता है? फैसला हो चुका है इस बारे में, जिस तरह आज जो है इख्तियार दिया गया अफवाज को कि वो भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए हर किस्म की कार्रवाई का इख्तियार उन्हें दे दिया गया है?
देखिए जो जिसको अपन स्ट्रेटेजिक लेवल कहते हैं जी। वो होती है स्टेट, जी वो होती है जैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है हमारी, ठीक वो एक स्ट्रेटेजिक विजन या अथॉरिटी या एक वो वन लाइनर देती है जी कि आप तमाम मुनासिब इक़दामात की पूरी इजाजत है। जी ये इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारी फोर्सेस हैं और जो हमारे डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये उनका काम है। ठीक मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं कह सकता कि उनका माइंडसेट क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी जैसे हमारे माइंड में ये है कि उसका इंतकाम, उसका बदला लेना चाहिए। आई एम श्योर कि ऐसी चीज प्रिवेल करती है, वरना आज इस मीटिंग के बाद हम कह देते कि ये बस बहुत हो गया है, अब हमें चाहिए कि उनके साथ कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन करके बैठ जाए। लेकिन हमारी जो स्टेट है उसने बड़ा क्लियर एक ऑब्जेक्टिव दिया है हमारी फोर्सेस को। उसके बाद शाम में आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ और एयर चीफ की एक्सक्लूसिव मुलाकात भी हुई है, क्योंकि मेन काम जो है इन दोनों फोर्सेस का है। और उधर समंदर में हमारी नेवी जो है वो हमारी सी लाइन को क्लियर रखेगी। तो लेट्स सी, वो जो कहते हैं ना का एक जरा इंतजार। ठीक। अच्छा साजिद साहब, अक्सर देखा जाता है जंगों में कि जिस किस्म की कार्रवाई की जाती है वापसी भी उसी किस्म की कार्रवाई होती है। मतलब पाकिस्तान की मसाजिद को अगर उन्होंने निशाना बनाया तो हमें जो है वो उनके मंदिरों को निशाना बनाना चाहिए था, लेकिन हमने जो है वो उनकी जहाज़ों को निशाना बनाया। ये क्या स्ट्रेटजी का हिस्सा था? जी, ये स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा था और ये आई थिंक हमारी जो मजहबी और इखलाकी इकदार है उनका भी हिस्सा था। जी देखिए, हमें तो रब ने, हमारे अल्लाह ने कहा कि तुम उनके बुतों को, खुदाओं को बुरा ना कहो, कहीं वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहें। तो अगर उन्होंने मस्जिदों को मारा है तो हमें मंदिरों को मारने की जरूरत नहीं जी। है। हमें जो इस साजिश के पीछे हैं उनको मारने की जरूरत है। वो इनके पॉलिटिकल माइंड्स हैं, वो उनके मिलिट्री माइंड्स हैं, हमें उनको मारने की जरूरत है। उनके मिलिट्री टारगेट्स को जितना हम एंगेज कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में करें, बल्कि अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर करें। मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने रास्ता हमें दिखाया है। जी। अच्छा साजिद हबीब साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि एक बड़ी कामयाबी एयरफोर्स ने हासिल की है, पाकिस्तान के शाहीनों ने इंडिया की कमर तोड़ के रख दी है, तो क्या अब आप क्या समझते हैं कि जो एक माजी में भी हमें एक बर्तरी हासिल थी एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स पर, अब क्या पोजीशन होगी? क्या आइंदा चलकर जो है वो भारत जो है दोबारा कभी इस किस्म की हिम्मत करेगा पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करने की? देखिए, जिस तरह की ये बीजेपी की खास तौर पे और जो हिंदुत्व वालों की फितरत है, जी। ये बाज नहीं आएंगे। अच्छा जी। ये बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। ये हजीमत उठाएंगे, मार खाएंगे, कुछ अरसे बाद फिर कुछ सोचेंगे। मतलब इनको इतनी अकल भी नहीं है कि अपने कोई जो टैक्टिक्स है उनको ही बदल लें। ये फिर इन्होंने 2019 में वही चीज की, उससे पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की। उस वक्त जमीन पे बकौल इनके इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और लेकिन वो भी अपने एरिया में वीडियोस बना के सारी दुनिया को पता चल गया, वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की जी। और अब भी इन्होंने वही हरकत की है। तो हम इनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, और नॉट विद दिस गवर्नमेंट। जब तक ये आरएसएस के दहशतगर्द हिंदुस्तान में हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, हम इनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ट्रस्ट हमारा रीगेन करने के लिए इंडियन जो स्टेट है उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। और देखिए, हर जो एक फाइट होती है, वो बैटल हवा में हो, जमीन पे हो, समंदर में हो, वो छोटी बैटल हो, एक चंद घंटे की हो, उससे कुछ लेसन दोनों साइड सीखती हैं। तो हम सिर्फ इस पे खुश नहीं है कि हमने जहाज गिरा दिए, हमने अपने आप को विजिलेंट रखना है। और देखिए, जब आप अपना एक दाव एक पहलवान दिखा देते हैं जो उसने कोई किया होता है, जैसे वो हमारे और पहलवान छोड़े, हमारे क्रिकेटर वो अजमल का एक दूसरा था, जब वो दूसरा एक्सपोज कर देता है तो वो तो उसकी नजर में आ गया, अब उसको कोई तीसरा निकालना चाहिए। तो हम अपना दूसरा दिखा चुके हैं, हम अपना तीसरा भी तैयार रखेंगे और चौथा भी तैयार रखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान को प्रोफेशनली उन पर बर्तरी हासिल है, या नफसियाती तौर पर पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है, या इक्विपमेंट हमारा जो है वो उनसे ज़्यादा बेहतर है? किन बुनियादों पर जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो डोमिनेट करती है? मियां साहब, ये आई थिंक बड़ा अहम सवाल है और अच्छा सवाल है।
چیزیں جو آپ کے کئی دفعہ آپ وہ ریسلنگ دیکھتے ہیں نا، وہ انگلش چینلز کے اوپر ایک طرف سے آتا ہے بڑا ہیوی قسم کا پہلوان لگ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک پھرتیلا سا اسمارٹ سا آتا ہے، اور جب فائٹ شروع ہوتی پتہ لگتا ہے وہ جس نے بہت سارا ایکسٹرا گوشت پالا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر سکا، اور دوسرا جو اسمارٹ والا تھا اس کو کر گیا۔ دیکھیے اس میں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ اکوپمنٹ کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اکوپمنٹ کیسا ہے، آپ کی ٹیم اب جو ایریل بیٹل ہے یہ پورا ایک ٹیم کانسیپٹ بن گیا ہے کہ آپ کی وہ ٹیم جو ہے وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز، مورال اور چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ یہ مورال ابھی کی بات نہیں ہے، آپ گوگل کر لیں اور دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس ملک کی فوج میں خودکشیوں کا رجحان ہے۔ یہ ٹائمز آف انڈیا کی 2016 اور اس کے بعد کی رپورٹس ہیں انڈیا کی، ان کے صرف 2024 میں ان کے کوئی 900 سے 1000 کے قریب ان کی سوئسائڈ ہوئی ہیں فورسز کے اندر، جس میں سب سے زیادہ آرمی کی ہیں، پھر ایئر فورس کی ہیں، پھر 36 کے قریب نیوی کی ہیں۔ ایئر فورس کی کوئی 160 ہے اور 36 کے قریب نیوی کی ہیں، اور اس سے سب باقی ساری جو ہے ان کی آرمی کی ہیں۔ کس وجہ سے؟ پور مورال، سپروائزرز سینئرز کی طرف سے ان کے ساتھ ناروا سلوک، تو یہ ساری چیزیں مورال کو ہٹ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے، اور آپ گوگل کر لیں اگر ہماری فورسز میں ایک بھی ایسا آپ کو مل جائے کیس کہ جہاں پہ کسی نے اس ڈپریشن میں کہ اس کا مورال لو ہے اس نے خودکشی کی ہو۔ اور ایک اور چیز، ان کی جو سول آرمڈ فورسز ہیں چند سال کے اندر 47,000 ان کے جو ان کے سول آرمڈ فورسز کے سولجرز ہیں وہ ریزائن یا ریلیز لے کے جا چکے ہیں۔ سو مورال میٹر کرتا ہے، مشین میٹر کرتی ہے، مشین کو آپریٹ کرنے والے، اور اب جیسے میں نے کہا اٹس ناٹ جسٹ اے پائلٹ اور جہاز، پوری ایک ٹیم ہے جس میں آپ کے ایئر بون جو ہے جیمرز ہوتے ہیں، ایئر بون آپ کے ریڈار کنٹرولرز ہوتے ہیں، اور ایئر بون آپ کے جو آپ کو گارڈ کرنے کے لیے مین فائٹر کو جہاز ہوتے ہیں۔ اٹس کمپلیٹ پیکج، تو اس پیکج کی انڈرسٹینڈنگ اٹ ہیز بیکم مور آف اے مینجمنٹ آف دی ایئر بیٹل۔ ٹھیک، اچھا ساجد صاحب آخری سوال، پھر مجھے پتا ہے کہ آپ نے اجازت چاہنی ہے، یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے رافیل کی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان نے گرا دی ہے، سٹاک مارکیٹ میں تگے ٹوکری ہو گیا ہے، اسی طریقے سے JF تھنڈر 17 کی مارکیٹ اپ ہوئی ہے، اور یہ تو ہم خود بھی بنا رہے ہیں، تو کیا دنیا میں اب اس کی فروخت بڑھ جائے گی؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ آپ، میں تو کہتا ہوں، میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں تو بھائی مودی کا ایک طرح سے شکریہ 2 وجوہات سے کرنا چاہیے۔ ایک تو مودی کا شکریہ کہ ہم انٹرنلی اپنی سیاسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے، اس نے ہمیں ایک بنا دیا، ہم سارے اب اپنی مسلح افواج اور اپنی حکومت کے ساتھ اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ 2019 میں بھی جب ہم نے JF 17 استعمال کیے، ابھی بھی ہم نے JF 17 اور J10 استعمال کیے ہیں، تو اس نے رافیل کی مارکیٹ تو جیسے آپ نے کہا، کسی نے کہا کہ اس کے اسپیئر پارٹ جو ہیں اس وقت وہ بلال گنج میں بک رہے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ جو ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں یہ تو ہماری مارکیٹنگ ہو گئی بھائی، یہ تو ہماری مارکیٹنگ ہو گئی، چائنا کی مارکیٹنگ ہو گئی J10 کی، JF 17 کی، اور ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک کو 2019 کے بعد ہم نے کئی ممالک کو سیل کیے، اور ابھی بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اور ہمارا دوست چائنا جو ہے اور ہمارا دوست ترکی، ان کے سامان کی مانگ بڑھ جائے گی دنیا میں۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ ساجد حبیب صاحب گفتگو کرنے کا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جی فاروق منگش صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی نے جو ہے وہ افواج پاکستان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ بھارتی جارحیت کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کارروائی کریں، اس کا جواب جیسے بھی دینا ہو ان کو کھلی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جواب دے سکیں۔ یہ کس قسم کا اختیار دے دیا گیا ہے انہیں، یا کیا اختیار ہو سکتا ہے یہ؟ صاحب یہ ہے کہ یہ تو پہلے ہماری جنگی مطلب ہے حکم نہیں تھا، صرف کاؤنٹر کرنے کا تھا نا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں MTT، اچھا، موڈ ٹائم اینڈ ٹارگٹ کو ایڈجسٹ کرنا نا، اس کو آپریشنل فریڈم، جیسے پچھلے دنوں مودی نے بھی کہہ دیا تھا میں نے دے دیا ہے، فری ہینڈ دے دیا ہے، تو اب وہ ٹائم بھی انہوں نے دیکھنا ہے، طریقہ کار بھی دیکھنا ہے، اور ٹارگٹ بھی سیٹ کرنے، ان کو مکمل اختیار ہے۔ یہ اختیار نہ ہونے کے باوجود ان کا جو ہم نے حشر کیا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، باعث غرور اس کے طیارے جو ہم نے گرایا ہے، تو اس طرح مودی کا بھی غرور ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ اب تو اختیار مل گیا ہے، اب یہ کاروائی، یہ ٹیکٹیکل کاروائی جو ہوگی وہ باقاعدہ طور پہ آرمڈ فورسز، مطلب نیوی
اور دوسرے جو ایئر فورس ہے، جی تو وہ جو ہماری بڑی فوج ہے، ان تمام یہ جو ہے جوائنٹ وینچر کریں گے، اور تیاری ہوگی کہ اگر آئندہ شک ہوا تھوڑی بہت انہوں نے کوئی ایسی حرکت کر دی تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کو بھرپور جو ہے نہ صرف دفاع کیا جائے گا بلکہ منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا اس کو۔ اچھا یہ بتائیے گا کیا کوئی سیکنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے؟ میں صاحب یہ بات یہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، بات سنیں، ایک بات ہے کہ یہ جو اس نے سٹائل اپنا ہے، اچھا اگر ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے، مقدس کتابیں محفوظ نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا یہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے یہ کویسچن بھی، کیا یہ اسلاموفوبیا ہے؟ نہیں صاحب سنیے، وہ اس خطے جنوبی ایشیا کا نتنیاہو بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس نے جو ہے نا سینٹرل کالونیل وہ پروجیکٹ لایا ہندو کو سیٹ کرنے کا، جیسے وہاں پہ لایا گیا تھا، پھر وہاں انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا جینوسائیڈ کرنے کا تاکہ وہ لوگوں کو مطلب مار دے وہاں پہ جو مرضی ہو، اور ایک وسیع پیمانے پہ وہ جو ہے نا قتل عام کرنا چاہتا ہے اس میں کشمیر میں، جی یہ ڈرامہ اس نے رچایا ہے۔ تو یہاں کا نتنیاہو بننے کی کوشش کرتا ہے، اس میں نتنیاہو کی روح آئی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو بدروح سمجھ کے نکال دیں گے ہم، اس کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا۔ دیکھیے یہ کامن کوٹیشن ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے ایٹ دا اینڈ، اف اٹ از ناٹ دا اینڈ اٹ از ناٹ اوکے۔ اب میرے خیال میں اٹ از ناٹ اوکے، ابھی آگے بھی جانا ہے، بہتر ہے کہ ابھی بھی کوئی سفارتی سطح پہ اس کا کوئی حل نکال دے اور وہ دعوت نہ دے سیکنڈ راؤنڈ کو، ورنہ سیکنڈ راؤنڈ میں وہ نہیں رہے گا پھر۔ اچھا دیکھیں، انڈیا کے خلاف پہلے ہی ہماری قوم بڑی جذباتی ہے، اور خاص کر کے چونکہ بہت ازلی دشمن ہے پاکستان کو، آج تک انہوں نے قبول نہیں کیا، اور پاکستان کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے لیے وہ جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن خاص کر کے جو آج مساجد کو نشانہ بنایا گیا اور قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے بعد پاکستانی قوم بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے، اور لازمی طور پر وہ ان کا افواج پاکستان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی پہلے سے تھی۔ اب ان کو یہ ہے کہ اس کا لازمی طور پر بدلہ لیا جائے، جو انہوں نے قرآن مجید کی بھی حرمتیں کی ہے، اور مذہبی عبادت گاہوں کے جو کہ ایک مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ سارے جذبات کیا رنگ دکھائیں گے؟ دیکھیں جی، اینٹی مسلم سینٹیمنٹس وہاں پہلے سے عروج پہ ہے۔ اچھا جی، وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، دیگر اقلیتوں کے خلاف جو ہو رہا ہے، اور وہاں علیحدگی پسند جو تحریک ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جی یہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ میاں صاحب دیکھیں، ہم نے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نہ ہم کسی عبادت گاہ کو ٹچ کریں گے، نہ کسی مقدس کتاب کو، نہ سیویلین کو ٹچ کریں گے، ایک قانونی دائرے میں، لیکن ان کے انسٹالیشن، ان کی دفاعی جو بھی انسٹالیشن ہے یا ڈپو ہے یا جو بھی پوزیشن ہے، اس کو مکمل طور پہ اگر سیکنڈ ہوا تو ہم ہٹ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو، اگر اس میں، کیونکہ ابھی اختیار مل گیا ہے۔ یہ نہیں ہے اختیار کہ ہم کوئی اٹیک کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اس پہ شک ہوا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، سیدھی بات ہے، کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ جیسے مڈل ایسٹ میں ہوا تو میں بھی اس طرح کروں گا۔ اور اس موقع پہ دیکھیں، میں ایک بین الاقوامی برادری سے بھی ایک مطالبہ بنتا ہے کہ ہم کریں، مسلمان ممالک سے جن کے ساتھ ان کے جو ہے نا اکنامک ٹائز ہیں، تعلقات ہیں، ان سے بھی چاہیے کہ کم سے کم وہ بھی اس میں جو ہے مداخلت کرے اور اس کو سمجھائیں کہ آپ ہمارے جو ہے نا وہ جو دینی جذبات ہے اس سے نہ کھیلے۔ کم سے کم انڈیا میں جو کچھ مسلمانوں کے خلاف کر رہے وہ تو ہو رہا ہے، اب اس حد تک آیا کہ یہاں بھی ہمارے ساتھ وہ جو ہے نا کر رہے، ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو جی فاروق مکی صاحب، گفتگو کرنے کا بہت شکریہ۔ ساجد حبیب صاحب، آپ کا بھی گفتگو کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال پاکستانی قوم جو ہے وہ پاکستان کی ساورنٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے، اور پاکستان کا بچہ جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ ٹچی ہے اور اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔